السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے عاصم جمیل صاحب کل رضائے الہی سے انتقال فرما گئے ہیں۔ فیملی ذرائع کے مطابق وہ بچپن سے ہی ایک بیماری کا شکار تھے جس کو بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر ہے کیا؟ بائی پولر ڈس آرڈر کو پہلے مینک ڈپریشن کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جیسا کہ نام بتاتا ہے، اس بیماری میں موڈ کبھی حد سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس میں بے انتہا تیزی آ جاتی ہے، اور کبھی اس میں بے انتہا اداسی ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں مختلف اوقات میں مختلف کیفیات پائی جاتی ہیں۔ اداسی، ڈپریشن، بہت زیادہ غمزدہ اور مایوسی محسوس کرنا، بے انتہا تیزی، حد سے زیادہ خوشی اور جوش محسوس کرنا، ملا جلا موڈ یعنی کہ مکسڈ موڈ، مثلاً اداسی موڈ کے ساتھ بہت زیادہ کام کرنے لگنا۔ عام طور سے اس بیماری کے مریضوں کو ڈپریشن اور مینیا دونوں ہوتے ہیں، لیکن بعض مریضوں کو صرف مینیا بار بار ہوتا ہے۔ بائی پولر ڈس آرڈر کتنا عام ہے؟ بائی پولر ڈس آرڈر تقریباً 1% لوگوں کو زندگی کے کسی حصے میں ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری بلوغت کے بعد کسی بھی عمر میں شروع ہو سکتی ہے، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد یہ بیماری شاذ و نادر ہی شروع ہوتی ہے۔ مرد اور عورت دونوں میں اس کی شرح یکساں ہے۔ بائی پولر ڈس آرڈر کی وجوہات ہمیں وثوق سے تو نہیں معلوم، مگر تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ خاندانی مرض ہے۔ اس کا وراثت سے زیادہ اور ماحول سے کم تعلق ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دماغ میں جو نظام ہمارے موڈ کو صحیح رکھتا ہے، بائی پولر ڈس آرڈر میں اس نظام میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس بیماری کی علامات دواؤں سے صحیح ہو جاتی ہیں۔ یہ بیماری کبھی کبھی مشکل حالات، ذہنی دباؤ یا جسمانی بیماری کے بعد بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ڈپریشن۔ ہر انسان کبھی نہ کبھی اداسی محسوس کرتا ہے، لیکن جب یہ اداسی بڑھ کر ڈپریشن کی بیماری کی حدود میں داخل ہو جائے تو انسان کے روزمرہ کے کام کاج بھی مشکل ہونے لگتے ہیں۔ جن لوگوں کو ڈپریشن ہو جائے ان میں عموماً اس طرح کی علامات نظر آنے لگتی ہیں: ہر وقت اداسی یا ناخوش رہنا، جن کاموں میں پہلے مزہ آتا تھا، دل لگتا تھا، اب ان میں دلچسپی نہ ہونا، کسی بات سے خوشی نہ ہونا، ہر وقت تھکا تھکا محسوس کرنا، کمزوری محسوس کرنا، چیزوں اور باتوں پر توجہ نہ دے پانا، خود اعتمادی کھو دینا، اپنے آپ کو بیکار اور ناکارہ سمجھنا، ماضی کی ہر بری بات کا خود کو ذمہ دار ٹھہرانا، خودکشی کے خیالات آنے لگنا یا خودکشی کی کوشش کرنا، نیند آنے میں مشکل ہونا یا جلدی آنکھ کھل جانا، بھوک اور وزن کم ہونا۔ کچھ لوگوں میں بھوک اور وزن میں زیادتی ہو جاتی ہے۔